عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا صدق الله العلي العظيم. سارے دیگر صلوات پڑھ لیجیے. حمد و ثنا ہے اس خدائے بزرگ و برتر کی، حمد و ثنا ہے اس خدائے بزرگ و برتر کی جو رات کی تاریکی میں بھی صحرا میں چلنے والی چیونٹی کی آہٹ تک سن لیتا ہے. اور درود و سلام ہو ان ہستیوں پر، اور درود و سلام ہو ان ہستیوں پر جن کے تصدق سے زمین و آسمان قائم و دائم ہے. مومنین اکرام، فرش اعضاء کا سلسلہ جاری و ساری ہے. محرم الحرام کے وہ دن، وہ راتیں، غربت بھری شام سے چلا یہ کارواں اب سفر مظفر کی طرف بڑھ چکا ہے. اور یہ سفر کا وہ چاند ہے کہ الشام الشام اور الشام کہہ کر ہمارے غریب امام امامت کی چوتھی سیڑھی پر تاجدار امام اس انداز میں روتے کہ 40 سال کربلا کو یاد کرتے خون کے آنسو روئے. اور یہی وہ خمسہ زینبیہ کا سلسلہ آج شروع ہوا ادارہ معارف اسلام برمنگھم حسینیہ میں، کہ انشاءاللہ یہ 5 مجالس عزا جو ہم برپا کر رہے ہیں یہ انہی مصائب کو یاد کریں گے جو اس کاروان صبر و رضا نے میدان نینوا سے لے کر اور بازار شام اور پھر دربار شام تک جو حاضریاں دیں، اور کن مصائب اور کن دکھ اور درد کا آسمان اٹھایا. اور انہی معصومین اطہار اور خانوادہ رسالت علیہم السلام کی اس مصیبت کو یاد کرتے ہوئے شیعان حیدر قرار جو دنیا کے کونے کونے میں اس وقت فرش عزا میں آہو بپا میں گری ازاری میں مصروف ہیں، مومنین آپ سے درخواست کروں گا کہ دعا کیجئے کہ خداوند متعال معصومین کے صدقے ان مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. خداوند متعال ان معصومین اطہار علیہ السلام کے صدقے میں ہمارے جلوس،
ہمارے ماتمی حلقوں کی، ہمارے نوحہ خوانوں کی، ہمارے قصیدہ گوؤں کی، ہمارے ذاکرین اور علماء کی اور مراجعین کی حفاظت فرمائے۔ شیعان حیدر قرار کی عبادات کی قبولیت کے لیے اور اپنے امام کی ظہور تعجیل کے لیے باوجہ بلند صلوات پڑھ لیجیے۔ گر ہو میری حیات میرے اختیار میں، گر ہو میری حیات میرے اختیار میں، صدیاں گزار دوں گا تیرے انتظار میں۔ مولا اب آپ پردہ غیبت اٹھا دیے، مولا اب آپ پردہ غیبت اٹھا دیے، 2 دن تو زندگی کے گزاروں بہار میں۔ اس وقت گرچہ عدل سے خالی زمین ہے، اس وقت گرچہ عدل سے خالی زمین ہے، مظلوم کے مکان میں ظالم مکین ہے۔ دنیا ستم شعار ہے مغلوب دین ہے، مولا ضرور آئیں گے مجھ کو یقین ہے۔ آئے گی کچھ کمی نہ میرے اعتبار میں، صدیاں گزار دوں گا تیرے انتظار میں۔ بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ فرشی اعضاء کے سلسلے کو بڑھاتے ہوئے میں درخواست گزار ہوں حسنین ملک سے کہ وہ آئیے اور محمد و آل محمد کے حضور ہدیہ پیش کریں برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ جو قسمت میں نہ لکھا ہو، در زینب سے ملتا ہے۔ جو قسمت میں نہ لکھا ہو، در زینب سے ملتا ہے۔ خدا سے مانگنا چاہو، خدا سے مانگنا چاہو، در زینب سے ملتا ہے۔ جو قسمت میں نہ لکھا ہو، در زینب سے ملتا ہے۔ عقیدہ شرط ہے لوگوں دعا کو ہاتھ پھیلا کر، عقیدہ شرط ہے لوگوں دعا کو ہاتھ پھیلا کر۔ جو رتبہ ذہن میں سوچو، جو رتبہ ذہن میں سوچو، در زینب سے ملتا ہے۔ جو قسمت میں نہ لکھا ہو، در زینب سے ملتا ہے۔ کبھی اوقات میں رہ کر، کبھی اوقات سے باہر، کبھی اوقات میں رہ کر، کبھی اوقات سے باہر۔ عقیدت سے اگر مانگو، عقیدت سے اگر مانگو، در زینب سے ملتا ہے۔ جو قسمت میں نہ لکھا ہو، در زینب سے ملتا ہے۔ وفا ایمان دولت علم رتبہ خلد اولاد، وفا ایمان دولت علم رتبہ خلد اولاد۔ یہ غیروں سے نہیں مانگو، یہ غیروں سے نہیں مانگو، در زینب سے ملتا ہے۔ جو قسمت میں نہ لکھا ہو، در زینب سے ملتا ہے۔ محمد
माशाअल्लाह ये थे हसनैन मलिक जो अपने मखसूस अंदाज में हदिया अकीदत पेश कर रहे थे। आपकी सेहत व सलामती के लिए बावज बुलंद सलावत। नादे अली का विर्द जो करती चली गई, नादे अली का विर्द जो करती चली गई, उम्रे रवां सकूं से गुजरती चली गई। और जिसने दरे हुसैन पे सर को झुका दिया, जिसने दरे हुसैन पे सर को झुका दिया, वो शख्सियत जहां में उभरती चली गई। और मैदान में तेज़े दस्तिए तेगे अली ना पूछ, मैदान में तेज़े दस्तिए तेगे अली ना पूछ, सर से चली बदन में उतरती चली गई। और मरहब हवा में उछला जो खाकर अली की ज़र्ब, मरहब हवा में उछला जो खाकर अली की ज़र्ब, हाथों से तेग पैरों से धरती चली गई। नादे अली का विर्द जो करती चली गई। अब मैं दरख्वास्त गुजार हूँ जनाब बिरादरम मीसम हैदर से कि वो आएँ और हदिया अकीदत पेश करें। बल मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलावत। एक बार फिर से सलवात पढ़ दीजिए। सजाद रिहाई पाकर भी परदेस से घर को आकर भी, जब अश्क बहाते रहते थे, ज़ैनब से दुख देखे न गए। एक रोज तड़प ये पूछा, सजाद तू कब तक रोएगा। उस वक्त मेरे मौला ने कहा, उस वक्त मेरे मौला ने कहा, अम्मा है अपने मुकद्दर पर सुगरा के सवालों पर क्यों न रोए सजाद, क्यों न रोए सजाद, क्यों न रोए सजाद, क्यों न रोए सजाद। ऐ मेरी फूफी इंसाफ तो कर, नेज़े पे जो देखे बाप का सर, हो साथ सफर में वो जिसने चीरा था अली अकबर का जिगर। दुर्रों की सजा मिलती हो जहां, बच्चों को अश्क बहाने पर क्यों न रोए सजाद, क्यों न रोए सजाद, क्यों न रोए सजाद। तुम छुप छुप कर खून रोती हो, मैं रोऊं तो क्यों कहती हो। रोया न करो ए लाल, मेरे भाई को गवा कर बैठी हूँ। मासूम बहन को जिंदा में जो छोड़ के तन्हा आया घर, क्यों न रोए सजाद, क्यों न
سکتا تھا. شرمندہ ہوں میں اصغر سے, وہ تیر ستم سے لڑ تو گیا, وہ تیر میرے کیوں کر نہ لگا, جس تیر سے گھائل تھا اصغر. کیوں نہ روئے سجاد, کیوں نہ روئے سجاد, کیوں نہ روئے سجاد, کیوں نہ روئے سجاد. کیوں سامنے صغرا کے جاؤں, بہتر تو یہی ہے مر جاؤں. تم زندہ ہو اکبر نہ رہا, وہ پوچھے تو کیا بتلاؤں. کیا صبر کروں, کیا ضبط کروں, ہے زخم بہت دل کے اندر. کیوں نہ روئے سجاد, کیوں نہ روئے سجاد, کیوں نہ روئے سجاد, کیوں نہ روئے سجاد. سر تشت میں تھا بابا کا رکھا, اور تخت پہ قاتل بیٹھا تھا. دندان مبارک پر ان کے خوش ہو کے چھڑی وہ مارتا تھا. افسوس میں کچھ بھی کر نہ سکا, اب تک ہے اسی سے درد جگر. کیوں نہ روئے سجاد, کیوں نہ روئے سجاد, کیوں نہ روئے سجاد, کیوں نہ روئے سجاد. ریحان و رضا روتے رہنا اس دہر میں ہے جب تک جینا. نوحوں کی اذانیں دے دے کر ہر شخص سے یہ کہتے رہنا, بے گور و کفن معصوم بہن زندہ میں ہو جس کے ہاتھوں پر. کیوں نہ روئے سجاد, کیوں نہ روئے سجاد, کیوں نہ روئے سجاد, کیوں نہ روئے سجاد. محمد و آل محمد صلوات. ماشاءاللہ یہ تھے ممتاز منقد خواں نوحہ خواں, ہمارے ذاکر بھائی میسم رضا, میسم حیدر. آپ کی صحت و سلامتی کے لیے اور قبولیت عبادات کے لیے پر محمد والے محمد بلند تر صلوات. مومنین کرام, جیسا کہ پہلے بھی اعلان کیا گیا کہ یہ الحمدللہ ہمارا جو خمسہ زینبیہ کے نام سے مجالس کا سلسلہ شروع ہوا ہے, وہ آج اس سلسلے کی پہلی کڑی ہے, آج پہلی مجلس ہے. اور انشاءاللہ یہ مجالس کا سلسلہ جو ہے وہ فرائیڈے تک رہے گا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم فردر اناؤنسمنٹ جو ہے وہ کرتے رہیں گے. ہمارے پاس 40 کی مجالس کا سلسلہ بھی جو ہے وہ انشاءاللہ شروع ہو رہا ہے, تو اس کے لیے بھی جو ہے ہم فردر اناؤنسمنٹس کرتے رہیں گے. خواتین کے لیے, ہماری بہنوں کے لیے, مستورات کے لیے خصوصی اناؤنسمنٹ ہے کہ آپ کا جو لیڈیز کی سالانہ مجلس ہوتی ہے ہر سال بسلسلہ شہادت سیدہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا, یہ جو ہے وہ اس سال سیٹرڈے یعنی کہ یہ اس ہفتے کو 29 نومبر ٹھیک 12:30 بجے اس مین مسجد کے ہال میں ہوگی. تمام بہنوں سے, مستورات سے یہ درخواست ہے کہ آپ وقت کا خاص خیال رکھیے گا, اور فردر انفارمیشن جو ہے وہ آپ کو اوپر نوٹس بورڈ پہ مل جائے گی. تمام بہنوں سے درخواست ہے کہ اپنی شہزادی کے پرسے کے لیے وقت کا خاص خیال رکھیے گا. وقت ٹھیک 12:30 بجے ہفتے کو 29 نومبر 29 نومبر جو ہے یہ مجلس شروع ہوگی, اور آپ سے تمام مومنین سے درخواست ہے کہ وقت پہ شرکت کیجیے گا. بر محمد والے محمد بلند تر صلوات. کیا بتاؤں مقام زینب کا,
کیا بتاؤں مقام زینب کا کہ اس میں اعظم ہے نام زینب کا. میں تو کیا خود قصیدہ پڑھتے ہیں، میں تو کیا خود قصیدہ پڑھتے ہیں میرے 12 امام زینب کا. اور تیرے در پر بھی آئے گا جبریل، تیرے در پر بھی آئے گا جبریل، تو بھی ہو جا غلام زینب کا. اور اللہ اللہ اے حر تیری قسمت، اللہ اللہ اے حر تیری قسمت، تجھ پہ آیا سلام زینب کا. کیا بتاؤں مقام زینب کا. اب نہایت ہی ادب سے، نہایت ہی احترام سے ہمارے انڈیا سے آئے ہوئے مہمان ممتاز خطیب محمد وآل محمد علامہ قمر رضوی قبلہ سے درخواست گزار ہوں کہ وہ آئیے اور فضائل و مصائب محمد وآل محمد بیان فرمائیں. پر حبیب خدا ختم الانبیاء بلند تر صلوات. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حیدری. پر حبیب خدا ختم الانبیاء بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. فاتحہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. سب مل کے نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد. برائے خوشنودی محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني البطحي الطهي التهامي الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأزاليل مولن الحق بالحق أبي القاسم محمد. أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال علي عليه السلام اللهم صل على محمد وآل محمد. کفا بالملک قناعة وبحسن الخلق نعیما. سئل عن قوله تعالی فلنحيينه حياة طيبة فقال علی علیہ السلام هي القناعة. صلوات بھیجئے. بزرگان محترم و دوستان عزیز، آپ حضرات کی خدمت میں گفتگو کے لیے جن مقدس، مبارک اور ناقابل فراموش الفاظ کو ذریعہ بنایا گیا ہے، یہ الفاظ نہج البلاغہ کی زینت ہے. جاننے والے جانتے ہیں کہ نہج البلاغہ مولا کائنات کے کلام کا مجموعہ ہے جسے سید رضی علیہ الرحمہ نے
400 ہجری کے قریب جمع کیا اور اس کا نام نہج البلاغہ رکھا۔ میں بار بار اس بات کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ نہج البلاغہ مولائے کائنات کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، بلکہ سید رضی علیہ الرحمہ نے مولائے کائنات کے پھیلے ہوئے کلام کو جمع کر کے اس کا نام نہج البلاغہ رکھا۔ نہج البلاغہ میں 3 جز ہیں۔ پہلے جز میں، پہلے پارٹ میں حضرت خطبات ہیں، اور دوسرے میں آپ کے خطوط، عہد نامے اور وصیت نامے ہیں۔ تیسرے جز میں آپ کے حکیمانہ اقوال ہیں، جس کے لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر کسی ایک قول کو بھی انسان اپنی زندگی کا مقصد بنا لے تو اس کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے اور اس کی آخرت بھی کامیاب۔ میں اس خمسے میں مولائے کائنات کے کلمہ حکمت کے ایک قول کو گفتگو کا ذریعہ بنا رہا ہوں۔ مفتی جعفر صاحب مرحوم کے ترجمے کے اعتبار سے یہ 229 نمبر کا کلمہ حکمت ہے، 229، جس میں مولا علی ارشاد فرما رہے ہیں کہ سلطنت اور حکومت کے لیے کافی ہے قناعت، اور خوشحالی کے لیے اچھے اخلاق سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ سئل عن قولہ تعالی فلنحینہ حیاتا طیبہ، مولا علی سے سوال کیا گیا قرآن کی اس آیت کے اس جز کے بارے میں جس میں اللہ نے کہا ہے کہ ہم تمہیں حیات طیبہ عطا کریں گے۔ تو مولا نے ارشاد فرمایا کہ حیات طیبہ نام ہے قناعت کا۔ حیات طیبہ یعنی کامیاب زندگی، جس کے لیے ہر آدمی پریشان ہے اور کچھ بھی کرنے کو تیار ہے۔ کامیاب زندگی کے لیے ہر آدمی پریشان ہے اور کچھ بھی کرنے کو تیار ہے، لیکن اس کو کامیابی کا راز پتہ نہیں ہے، اس لیے پریشان ہے۔ اللہ وعدہ کر رہا ہے قرآن مجید میں کہ اگر یہ کرو گے تو ہم تمہیں حیات طیبہ دیں گے، کامیاب زندگی عطا کریں گے۔ تو اندازہ کر سکتے ہیں آپ کہ یہ قول ہماری زندگی سے کتنا وابستہ ہے کہ ہم کامیاب زندگی کے لیے اپنا وطن چھوڑتے ہیں، دیار غیر میں آتے ہیں، یہاں آ کر اپنا گھر چھوڑتے ہیں، کمانے کے لیے نکلتے ہیں، پھر بچوں کی پرورش کی فکر، دوسری اور چیزیں، لیکن زندگی ہے کہ وہ کامیاب ہو کر نہیں دیتی۔ حیرانی ہے جو کم نہیں ہوتی، پریشانی ہے جو کم نہیں ہوتی۔ بڑھاپے میں آ کر آدمی کہتا ہے کہ ہم نے جن اولادوں کے لیے سب کچھ کیا وہ ہماری وفادار نہیں نکلی، تو سب کچھ رکھا دھرا رہ جاتا ہے۔ کوئی آرٹیکل میں نے انڈیا میں کسی اخبار میں پڑھا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ اولادیں محبت نہیں کرتی اپنے والدین سے، لیکن ان کی مصروفیت اتنی ہوتی ہے کہ وہ چاہ کر بھی اپنے والدین کو وقت نہیں دے پاتی۔ اس میں مختلف اسباب لکھے ہوئے تھے کہ کیا بتاؤں، اس سال آنا تو تھا لیکن لڑکے کی تعلیم کا مسئلہ اس لیے میں نہیں آ سکتا، دوسرا سال آیا میں آ تو جاتا لیکن بیوی کو اپنے میکے جانا ہے اس لیے میں نہیں آ سکتا۔ حسرت لیے لیے باپ چلا گیا اور جو ہے اس کی اولاد اس کے پاس آ نہیں پائی۔ اب مختلف اسباب و علل ہیں،
لیکن پروردگار عالم اس آیت میں کامیابی کی بات کر رہا ہے اور مولا علی کامیابی کا راز بتا رہے ہیں۔ ویسے تو نہج البلاغہ میں مولا کائنات نے قرآن کی عظمت، قرآن کی منزلت، قرآن کا مقام، قرآن کا مرتبہ، اس کے لیے بھی حضرت کے خطبے، لیکن خطبے کے دوران حضرت علی نے جن آیتوں کو استعمال کیا ہے یا جن آیتوں کی تفسیر بیان کی ہے، وہ مقامات اتنے اہم ہیں کہ ویسے آپ قرآن میں اس آیت کو پڑھیے تو پڑھتے ہوئے گزر جائیے، کچھ سمجھ میں نہ آئے گا، لیکن اسی آیت کی تفسیر اگر قرآن ناطق کر دے تو نہ بولنے والا قرآن بھی بولنے لگتا ہے۔ صلوات بھیجئے محمد والے محمد۔ تو بہرحال آج سلسلے کی پہلی مجلس ہے، تو میں پہلے بتاؤں کہ یہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً قرآن میں ہے کہاں؟ تو یہ سورہ نحل کی آیت ہے 97 نمبر کی آیت، کہ جہاں ارشاد ہو رہا ہے، یہ ذہن میں آپ کے رہے کہ اس خمسے کا جو اعلان کیا گیا عنوان کا خمسہ زینبیہ ہے، وہ ذہن میں آپ کے رہے، مقصد وہیں تک جانا ہے، لیکن گفتگو یہیں سے آگے بڑھے گی۔ تو 229 نمبر کا یہ کلمہ نہج البلاغہ کا، جہاں مولا نے قناعت کی عظمت بتائی اور پھر فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً کی آیت کا مطلب بتایا کہ یہ قناعت ہے۔ اب آیت سنیے، پھر میں آؤں گا واپس۔ ارشاد ہو رہا ہے سورہ نحل میں، وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً۔ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ جو بھی عمل صالح کرے، من عمل صالحا من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، مرد اور عورت کی کوئی تفریق نہیں ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ عمل صالح کرے اور مومن ہو۔ اب اللہ کہہ رہا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، تو پھر ہم تمہیں حیات طیبہ عطا کریں گے۔ تو بہرحال موضوع کا تو پتہ آپ کو چل گیا کہ آیت وہ ہے کہ جس میں عورت اور مرد کی کوئی تفریق نہیں ہے، یعنی آج عورتوں کے حقوق کی بات ہوتی ہے، قرآن 1400 برس پہلے فیصلہ کر چکا کہ یہاں مرد اور عورت کا کوئی فرق نہیں ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اگر عمل صالح ہے اور ایمان ہے تو ہم اسے حیات طیبہ دیں گے۔ یعنی ممکن ہے بہت سے میدانوں میں مرد ناکام ہو جائیں اور عورتیں جو ہیں دین کا کام کر کے آگے بڑھ جائیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے تو اس میں بنیادی جو لفظ ہے آیہ مبارکہ میں وہ ہے حیات طیبہ، جس کے لیے میں نے کہا کہ ہر آدمی، اور انشاءاللہ ہر روز 2-4 جملوں کی تکرار ہوتی رہے گی آپ کے سامنے، پریشان سب ہیں کامیاب زندگی کے لیے، کہیے کچھ بھی، کوئی کچھ کہے یا نہ کہے، لیکن ہے ضرور معاملہ، ورنہ اگر ایسا نہ ہوتا، میں یہاں کہنے میں حق بجانب ہوں گا، تو اپنے اپنے ملکوں کو چھوڑ کر کوئی دیار غیر میں نہ آتا۔ اور میں نے اس دن کی مجلس میں کہا تھا کہ خطیب تو محتاط ہوتا ہے، شاعر ہوتا ہے آزاد۔ تو بہرحال شاعری کا سہارا میں لیتا ہوں تاکہ بات کہہ لے جاؤں کہ شکم کی آگ لیے پھر رہی ہے شہر بشہر، شکم کی آگ لیے پھر رہی ہے شہر بشہر، سگے زمانہ ہیں ہم کیا ہماری ہجرت کیا۔ افتخار عارف، صلوات بھیجئے محمد والے محمد پر۔
کے فوائد ہیں ہجرت کے، مقصد اگر نیک ہو تو وہ اچھے لوگ بھی ہیں اس میں کہ اب تو معاملہ بالکل بدل رہا ہے. شہزادہ گلریز نے جب شعر کہہ دیا کہ یہ صبر زادے تو ہجرت بھی کر نہیں سکتے، یہ صبر زادے تو جو آ گئے ہیں وہ تو آ گئے، لیکن جو وہاں ہیں ان کے لیے بھی سنیے کہ یہ صبر زادے تو ہجرت بھی کر نہیں سکتے، اس لیے کہ یہی فضا یہی موسم ہر ایک دیار میں ہے. بر محمد والے محمد صلوا اللہم صلی علی محمد والے محمد. بہرحال مقصد اگر نیک ہے تو آدمی نے وطن چھوڑا تو یقیناً وہ خود بہتر جاننے والا ہے، لیکن میں تو بات کر رہا ہوں اللہ جس کامیابی کی بات کر رہا ہے. اب قناعت کا لفظ بہت زیادہ اردو جاننے والا ایکسپلین نہیں کر سکتا کہ قناعت کا مطلب کیا ہے. جب حضرت علی سے پوچھا گیا یا علی یہ اللہ جس حیات طیبہ کا وعدہ کر رہا ہے یہ ہے کیا؟ کامیاب زندگی جس کے لیے سب پریشان ہیں اور اللہ وعدہ کر رہا ہے ایمان و عمل صالح کے بدلے میں، تو یہ ہے کیا؟ تو آپ نے کہا قناعت. تو اب قناعت کیا ہے؟ تو قناعت کے لیے بہرحال میں نے کوشش کی، لوگوں سے پوچھا آپ ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں انگریزی ہی اوڑھنا بچھونا ہے، تو لفظ جو بتایا وہ کنٹینٹمنٹ، کہ قناعت کی انگریزی ہوتی ہے کنٹینٹمنٹ. اب اس میں جو توضیح دی وہ یہ کہ a state of happiness and satisfaction. نہج البلاغہ کے ترجموں میں تو سیٹسفیکشن لکھا ہوا ہے، لیکن اس کا مکمل جو ترجمہ ہے قناعت کا وہ ہے کنٹینٹمنٹ، کہ خالی اطمینان نہیں، خوشی کے ساتھ اطمینان. کیا بات ہے، اور جو فرما رہے ہیں خالی اطمینان نہیں، یعنی نفس کی وہ کیفیت کہ جس میں اپنی حلال کمائی پر خوشی کے ساتھ انسان مطمئن ہو جائے. توجہ فرمائیے گا، ہر آدمی جو ہے وہ اپنی دولت بڑھانا چاہتا ہے، لیکن اسے ہنر نہیں معلوم ہے کہ اصل سلطنت کیا ہے. بینک بیلنس کا بڑھنا کامیابی نہیں ہے، مکانوں کی تعداد میں اضافہ کامیابی نہیں ہے. مولا علی نے کہا حیات طیبہ نام ہے اپنی حلال کمائی پر خوشی کے ساتھ مطمئن ہونا. تو یہ دولت جسے مل گئی وہ تو کامیاب ہے، ورنہ ساری زندگی ٹکر مارتا رہے سب کچھ ملے گا اطمینان نہیں ملے گا. محمد والے محمد صلوا ایک اور صلوات پڑھیں آپ ذرا محمد والے. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، قناعت مجبوری کا نام نہیں ہے، قناعت مجبوری کا نام نہیں ہے، نہ کاہلی کا نام ہے کہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب زیادہ میں باتیں کہوں گا تو وہی میں کہتا ہوں کہ انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ کینوں کو. میں کچھ کہوں اور وہ کہیں کہ دیکھیے صاحب عیش کی زندگی کو انہوں نے آ کے ڈسٹرب کر دیا باتیں بنا کر. ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد. بہت احتیاط سے میں تاکہ کسی کو کوئی تکلیف بھی نہ ہو اور میسج بھی پہنچ جائے. اب ظاہر سی بات ہے کہ کاہلی کا نام قناعت نہیں ہے. اپنی طاقت بھر محنت کرے آدمی، طاقت بھر محنت کرے، اس کے بعد بھی اگر نہیں ہے تو ہم نے پابندیاں لگا دی ہیں، لیکن شریعت نے اموال کی عبادت اسی لیے رکھی تاکہ اگر کوئی محنت کرنے کے باوجود اپنے رہنے کھانے اور پہننے کا انتظام نہ کر سکے تو اس کی اس کمی کو مالی
جو عبادتیں ہیں ان سے پورا کیا جائے. اور جو فرما رہے ہیں, اسی لیے یاد رکھیے گا, بھیک مانگنا یقیناً بری بات ہے, دستے سوال پھیلانا بری بات ہے, لیکن چوری اس سے بھی بری ہے. میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں, توجہ فرمائیے گا. یعنی اس چکر میں کہ ہاتھ نہ پھیلائیں لیکن چوری کر لیں, تو چوری ہاتھ پھیلانے سے زیادہ بری بات ہے. اس لیے کہ جب اس کا لوگوں کو پتا چلے گا تو پھر اس کی شرمندگی جو ہوگی وہ اور زیادہ ہوگی. تو بہرحال ایک واقعہ بہت پہلے میں نے یہاں پڑھا ہوگا, لیکن کل ایک دم سے مانچسٹر میں پڑھتے پڑھتے تو وہ میں شامل کر رہا ہوں تاکہ کچھ تھوڑا سا پھر میں آؤں گا دوبارہ, کہ سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ مولا کچھ میری مدد کر دیجئے, اور مدد بھی اس لیے کہ میں نے کسی کی ضمانت لی تھی, وہ تو پیسے واپس نہیں کر رہا, مجھے واپس کرنے. تو جو فرما رہے یعنی ایمان کے درجے کیا ہیں. اور پیغمبر کی حدیث ہے کہ جو حسین چہرہ ہو اس سے مانگو, جو سخی ہو اس سے مانگو, جو حسب نسب کا ٹھیک ہو اس سے مانگو. تو جو فرمانے ہر آدمی کے اوپر وقت آتا ہے, معصومین کی بارگاہ کا کہنا کیا. پیغمبر نے کہا باتیں تو بہت اچھی کر رہا ہے, لیکن میرے نانا کی حدیث یہ بھی ہے کہ المعروف بقدر المعرفہ. میرے نانا نے یہ کہا ہے کہ نیکی تیرے ساتھ اتنی ہی کی جائے گی جتنی تیری معرفت ہے. کیا بات.